المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سرور سروراں وجہ تخلیق کون و مکان سیاح این و آن سیاح لامکان احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس کو محبت کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور بالگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجا جمع ہیں جس میں تمام اوصاف امکانی دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی جلال موسوی زہد مسیحی حسن کنعانی بہار آئی ہوئی آراستہ پھر بزم امکانی ہوا گلزار عالم پھر جواب باغ رضوانی کہاں کا دشت و ایمن طور کیا برق و تجلی کیا کہاں کا دشت و ایمن طور کیا برق و تجلی کیا یہ سب کچھ تھا جمال مصطفیٰ کی فتح و افشانی. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحاب حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت حق کہنے حق سننے حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید میں آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ آیت طیبہ اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگمگاتی ہوئی نعت پاک ہے.
اللہ رب العزت نے اس آیت بینہ میں اپنے محبوب کی اس عظمت کا ذکر فرمایا جو انبیاء و مرسلین میں سے کسی کو یہ حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس عظمت خاص کا اس آیت طیبہ میں ذکر فرمایا۔ گویا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت واقعہ معراج کو ذکر فرما رہا ہے۔ مدارج کے اعتبار سے ترتیب کے ساتھ واقعہ معراج کا اللہ تعالیٰ عز و جل نے اجمالاً اس میں ذکر فرمایا۔ آیت طیبہ سے اکتساب فیض اور لفظی اور معنوی استفادے سے پہلے اختصار کے ساتھ مناسب ہوگا کہ اس واقعہ معراج کی طرف آپ توجہ کریں۔ واقعہ معراج کیا ہے؟ احادیث طیبات میں منقول ہے، آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان میں آرام فرما رہے ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اعلان نبوت کے 11 سال 5 مہینے 17 دن گزر چکے۔ رات کا درمیانی حصہ ہے۔ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ملائکہ کے جلوس کے ساتھ بھیجتا ہے، اپنے محبوب کو معراج کے لیے طلب فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب جن کی راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیداری سے گزرا کرتی تھی، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا یبیتون لربہم، وہ محبوب جو اب رب کی یاد میں راتوں کو جاگا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب آج ابتدائے شب ہی سے خواب استراحت میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حکمت الہیہ دیکھیے، جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے۔ اس واقعے میں حکمتیں بے شمار، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت جو حکیموں کا حکیم رب العالمین ہے، اس میں بے شمار حکمتوں سے روشناس کرانے کے لیے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ اللہ کے حبیب اگر آکاشانہ اقدس میں آرام فرما رہے ہوتے تو یا تو جبرائیل علیہ السلام کو باہر سے سرکار کو ندا کرنی پڑتی، یا سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے بے اجازت داخل ہونا ہوتا، اور یہ دونوں باتیں خلاف ادب ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو حجرہ پاک کے باہر سے پکارتے ہیں وہ ادب سے ناآشنا ہے، اور جبرائیل بارگاہ رسالت کے مؤدب، تو باہر سے پکارنا ادب کے خلاف اور بے اجازت آنا۔ لا تدخلوا بیوت النبی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں فرما دیا نبی پاک کے گھر میں بغیر اجازت داخل مت ہو، اور یہ رسول فرشتوں کے بھی رسول ہیں، اس لیے بلا اجازت داخل ہونا بھی ادب کے خلاف۔ حکمت یہ تھی کہ حضرت ام ہانی کے یہاں آرام فرمائیں تاکہ بے تکلف جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہو جائیں۔ خواب استراحت ہے، جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اگر میں بیدار کروں تو ادب کے خلاف ہے، کس طرح بیدار کروں؟ ندا کرنا سوء ادب ہے، اور اگر بیدار نہ کروں تو حکم الہی میں تاخیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے لیے انہوں نے کیا طریقہ ادب اختیار کیا؟ آج کے بے ادب طرز ادب سیکھیں۔ ان کے لبھائے پاک کافوری، آنکھیں کافوری، انہوں نے سرکار کے طلوہ اقدس سے اپنی آنکھیں مسکی، اپنی پیشانی مسکی، لبھائے مبارک مسکیے، اللہ کے حبیب بیدار ہو گئے۔ سرکار کا سونا ہی کیا تھا؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، ہماری تو آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سوتا۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے، یہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی، یہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی،
جو سو جائیں تو معراج منامی. معراج منامی کے لفظ پر ایک نقطے کی طرف ذہن گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار کی معراج جسمانی نہ تھی، منامی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احادیث و تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں 30 مرتبہ معراج ہوئی، اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ بار. تو معراج منامی تو متعدد بار ہوئی. جبرائیل علیہ السلام خواب میں سرکار کے تشریف لاتے اور منامی کیفیت میں سرکار کو لے جاتے اور عالم بالا کی سیر کراتے. یہ تھی معراج منامی. لیکن جس معراج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں فرمایا وہ معراج جسمانی ہے. میں عرض کر رہا تھا جبرائیل علیہ السلام نے سرکار کے طلبوں پاک سے اپنی پیشانی کو مس کیا. میرے آقا نے چشمان مبارک کھول دی، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، غسل کرایا گیا، جنتی لباس پہنایا گیا، سبحان اللہ، اور براق حاضر کر دیا گیا. میرے آقا براق پر انتہائی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے. اب ملائکہ کے جھرمٹ میں اس سیر کا آغاز ہوتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. باقی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا ذکر ہوا. یہاں حضرت ام ہانی کا مکان حرم مبارک میں کعبہ معظمہ کے سامنے نسواری رنگ کا جو ستون ہے اس کے بالکل متصل تھا. آج یہ خاص مسجد حرام میں داخل ہے. اس کے زمانے میں جب اس مسجد شریف کے حصے کو تعمیر کیا گیا جہاں حضرت ام ہانی کا مکان تھا تو ایک بستر کی برابر علیحدہ رنگ کا گہرے نسواری رنگ کا پتھر نصب کیا گیا جہاں سرکار آرام فرما رہے تھے. اور جس ستون سے سرکار کے گھوڑے مبارک کو باندھا گیا تھا جس جگہ وہاں کے ستون کو بھی نسواری رنگ کا بنا دیا گیا تاکہ اللہ والے جب آئیں تو اس مقام مقدس کے تقدس سے تقدیس و برکت حاصل کرنے کے لیے انہیں معلوم ہو سکے. اب میرے آقا معراج کے لیے یہاں سے چلے ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. میرے آقا مسجد اقصی شریف میں پہنچتے ہیں. ایک پتھر سے براق کو باندھ دیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ بھاگنے کا اندیشہ ہے، عزت و شان کے اظہار کے لیے علامتی طور پر باندھ دیا جاتا ہے. انبیاء کرام پہلے ہی سے انتظار میں ہیں. انبیاء کرام صفے بستہ ہیں. اور میرے آقا کی جس وقت سواری گزر رہی تھی تو عالم برزخ پر نگاہ کرم پڑی تو سرکار نے کیا ملاحظہ فرمایا؟ حدیث پاک ہے معراج سے متعلق. پوری حدیث سنانے کا وقت نہیں، مختصر سا حصہ سن لیں. میرے آقا فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَرْتُ عَلَىٰ قَبْرِ مُوسَىٰ فَهُوَ يُصَلِّي قَائِمٌ فِي قَبْرِهِ. بس جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے. یہ معنی تو وہ ہیں جن تک سب کی رسائی ہے. یصلی کے معنی صلاۃ کے ہیں اور یصلی درود کے لیے بھی آتا ہے اور نماز کے لیے بھی آتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث پاک کے ترجمے میں بڑا لذیذ ترجمہ فرمایا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور میں حیات ہیں. واللہ العظیم ایک شائبہ بھر بھی یہ شک نہ ہونا چاہیے کہ وہ ہماری جیسی موت سے ہمکنار ہوئے، بلکہ ان پر تریان موت حکم الہی کے لیے تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنا کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس آن کے بعد اسی وقت ان کو حیات سرمدی عطا کر دی جاتی ہے. انبیاء کرام اپنی قبور میں حیات ہیں.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم یرزقون ویصلون. انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الانبیاء علیہم السلام احیاء حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. مشکات شریف میں یہ حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو قبروں میں زندہ رکھا ہے, حیات سرمدی عطا کی ہے اور ان کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے. یہ کہتے ہیں ثبوت, انہیں بھوت بنا دیا جائے, انہیں ثبوت کافی نہیں. امام بہقی امام اجل حافظ حدیث علیہ الرحمت و رضوان نے ایک کتاب مرتب فرمائی جس کتاب کا نام اس میں جو حدیثیں جمع کی اس کی نسبت سے رکھا حیات الانبیاء صلوات اللہ علیہم بعد وفاتہم. انبیاء کرام کی حیات ان کے وصال کے بعد. یہ ضمنی گفتگو تھی درمیان میں آئی. اب آپ بارگاہ مصطفیٰ کے اس سفر پاک کی طرف متوجہ ہوں جس کا میں ذکر کر رہا تھا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام یہاں قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جب اللہ کے حبیب کا براق وہاں پہنچا تو صفوں میں بھی موجود ہے. غور کیجئے, مفسرین کرام فرماتے ہیں اس براق کا نام براق کیوں رکھا گیا. یا تو یہ برقن سے بنا یا بریقن سے بنا. برق کے معنی ہے بجلی کے, تو تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا نام براق ہوا. یا بریق کے معنی ہے بہت زیادہ سفید, صاف و شفاف, چمکدار, انتہائی سفید اجلا چمک والا, تو اس اعتبار سے براق نام رکھا. اور اس کی شان کیا ہے؟ اللہ اللہ, جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. حدیث پاک میں ہے جب سرکار براق پر جلوہ افروز ہو کر چلے تو ایک ہی قدم میں مان بیت مقدس آیا. بیت المقدس کی دوری اونٹ کے سفر سے 2 ماہ کی دوری, گھوڑے کے سفر سے 1 ماہ کی دوری, اتنی دوری. لیکن اس کے باوجود اس براق کی برق رفتاری دیکھیے کہ ایک قدم رکھا مان بیت المقدس سامنے آیا. براق باندھ دیا گیا. اللہ کے حبیب صف اول میں امامت کے مصلی پر تشریف لے گئے. انبیاء کرام صفے باندھے ہوئے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام اذان اور تکبیر کہتے ہیں, پیارے آقا نماز پڑھاتے ہیں. اسی وقت تمام انبیاء و مرسلین انہیں ودا کرتے ہیں, رخصت کرتے ہیں اور مان آپ براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف سفر کا ارادہ فرماتے ہیں. اب اس کی برق رفتاری کا اندازہ کون لگائے؟ ہے براق نبی یا کہ نور نظر؟ ہے براق نبی یا ہے نور نظر؟ یہ گیا وہ گیا اور نہا ہو گیا. آن کی آن میں دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں کی رفت. اللہ اللہ, یہ براق پر سرکار تشریف لے گئے اور سدرہ تک تشریف لے گئے. کچھ دیر آیت طیبہ کے الفاظ پر بھی مجھے کچھ کہنا ہے تاکہ قرآن سری کا شعور بیدار ہو. واقعے کو اختصار سے ذکر کر رہا ہوں. اب میرے آقا آسمان اول پر پہنچے. اللہ اللہ, دروازے پر دستک دی جاتی ہے. یہ وہ دروازہ ہے جس پر دربان, جس دن سے یہ دروازہ بنایا گیا, اللہ کے محبوب سلطان کونین کی آمد کا انتظار ہی کر رہا ہے. کچھ سوال جواب کے بعد دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تفصیل پھر کبھی عرض کروں گا. اب آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں. آدم علیہ السلام نے استقبال فرمایا. یہاں ذہن حاضر رکھیں, ایک طرف سفر ہو رہا ہے خاتم النبیین کا اور براق پر سفر ہے, دوسری طرف انبیاء کرام سب بستہ مسجد اقصی میں نماز میں حاضر ہیں. اور جب آسمان اول پر آدم علیہ السلام پہلے سے استقبال کے لیے موجود. ابھی تو آپ براق کی رفتار کو سن رہے ہیں, براق کی تیزی کو سن رہے ہیں. انبیاء کرام کی رفتار, ان کی قوت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ پھر دوسرے آسمان پر سرکار تشریف لے جاتے ہیں. یہاں بھی انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یہ دونوں سگے خالہ زاد بھائی ہیں.
اس کے بعد تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد چھٹے آسمان پر جاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر آپ ساتویں آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سب مرحبا کہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں نماز اقصیٰ میں موجود تھے اور پیشگی استقبال کے لیے وہاں ہیں، ان کی عظمتوں پر قربان جاؤ، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفتار کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ وہ قوت ہے جو ان کے رب نے انہیں عطا کی۔ اب یہ آگے بڑھتے جائیے، مقام سدرہ آیا، وقت زیادہ نہیں ورنہ ہر چیز تفصیل چاہتی ہے، ہر امر وضاحت طلب ہے۔ میرے آقا سدرہ پر پہنچے، اب براق روک دیا گیا۔ یہ مقام سدرہ کیا ہے؟ یہاں ایک بیری کا بڑا درخت ہے، یہاں تک مقرب ملائکہ کی رسائی ہے، اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ یہ مقام سدرہ ایک ایسا بیری کا درخت ہے کہ ہاتھی کے کان سے بڑے پتے اور مشرق و مغرب کو ڈھانپ لے، اتنا طول و عرض۔ اللہ اکبر۔ یہاں جبرائیل امین ٹھٹک گئے، پائے اقدس کو روکا۔ شیخ سعدی شیرازی نے بڑے پرلطف انداز میں فرمایا، جب حضرت جبرائیل امین ٹھہرنے لگے، آگے بڑھنے سے رکنے لگے، بدو گفت سالار بیت الحرام کے حامل وحی برتر کرام۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وحی کے لانے لے جانے والے جبرائیل، آگے بڑھو ہمارے ساتھ اور آگے چلو۔ چندر دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چیرا تافتی۔ جب تم نے ہمیں دوستی میں مخلص پایا تو اب ہمارا ساتھ چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ہمارے ساتھ آگے بڑھو۔ بگفتا پارا ترم جالم نمان مباندم کے نیروے بالم نمان۔ اگر یک سارے منہ برتر پارم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ اللہ کے حبیب میں تھک گیا ہوں، میری قوت پرواز جواب دے چکی ہے، میرے بازو تھک گئے ہیں، اگر ایک پل بال بھر بھی سدرہ سے آگے بڑھوں تو آپ کے انوار و تجلیات کا فروغ جو پیہم بڑھتا جا رہا ہے، مسلسل درجات کی بلندی پر ہے، میرے بالوں پر کو جلا دے گا۔ کہاں ہیں دیوبندی وہابی؟ شیخ سعدی بریلی کے رہنے والے نہیں، انہوں نے جو لکھا اسے غور سے پڑھو۔ اور جبرائیل امین کوئی تمہارے بھائی نہیں، جبرائیل علیہ السلام سے عقیدے کا سبق لے لو۔ جبرائیل ٹھہر گئے سدرہ پر، اگر اپنے آپ کو رسول اللہ جیسا جانتے تو ساتھ آگے بڑھ جاتے، اور اگر رسول اللہ کو اپنا سا سمجھتے تو سرکار کو آگے جانے سے روکتے۔ نہ خود آگے بڑھتے ہیں، نہ سرکار کو آگے جانے سے روکتے ہیں، عقیدے کا مزاج دے رہے ہیں۔ اے لوگوں جان لو، قیامت تک کے مسلمان جان لیں کہ نہ رسول اللہ جبرائیل جیسے ہیں، نہ جبرائیل رسول اللہ جیسا ہے۔ جب جبرائیل رسول اللہ جیسے نہیں تو ان کے منہ کو دیکھو، ان کی حالتیں دیکھو، ان میں کون رسول اللہ جیسا ہو سکتا؟ میرے آقا اب آگے بڑھا چاہتے ہیں، اب رف لایا جاتا ہے۔ جب جبرائیل نہیں جا سکتے تو اب براق بھی آگے نہیں جائے گا۔ یہ رف کیا ہے؟ براق ایک چھوٹے قد کا گھوڑا، صاف و شفاف سفید چمکدار رنگت والا، تیزی کا حال یہ کہ جہاں اس کی نگاہ پڑے وہاں قدم پڑے، اور اس کا سفر یہ کہ ایک قدم میں یہ مقام حرام سے مسجد قدس میں پہنچا اور دوسرے قدم میں پہلے آسمان پر پہنچا۔ جب اس کی تیزی کا یہ حال تھا
تو اب رف رف کی تیزی کو کون جانے. یہ رف رف کیا ہے؟ یہ ایک حسین و جمیل وہ تخت ہے جو رب تعالیٰ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت عطا کیا تھا کہ آپ پرواز کرتے تھے اس پر. اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو تمام نبیوں کو معجزے دیے، اپنے پیارے حبیب کو سارے معجزے عطا کیے، ان کے لیے یہ رف رف وہاں لایا گیا جہاں کوئی تخت پرواز نہیں کر سکتا. اس تخت پر سرکار اب جلوہ گر ہوئے. جلوہ سامانیوں کا اندازہ کون لگائے، اس حسن تابہ کو کون بیان کرے. جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا بال بھر آگے بڑھوں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. آپ یہ زیادہ دماغ پریشان نہ کریں. جب آسمان کا سورج تمادت بکھیرتا ہے، شدت اختیار کرتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، تو راجستھان کے رہنے والوں سے پوچھو، ریتا ان کے پاؤں جلا دیا کرتا ہے. آسمان کا سورج زمین کے ذروں کو مثل آب حرارت دے دیتا ہے، آگ کی طرح گرم اور سرخ کر دیتا ہے، تپا کر شدت و تمادت پیدا کر دیتا ہے. تو جب آفتاب رسالت اپنے عروج پر آئے تو وہ جبرائیل کے بار و پر کو جلانے کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے. سمجھنے میں دشواری نہ ہو. جبرائیل امین علیہ السلام یہاں ٹھہر گئے، رف رف پر میرے آقا آگے گئے، عرش اعظم پر پہنچے. سبحان اللہ. عرش اعظم سے آگے لوح و قلم سے گزر کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قصر دنا کے پردوں سے ہوتے ہوئے گزرتے گئے. 70,000 پردے مفسرین بیان فرماتے ہیں. ہر پردے کے درمیان کا راستہ زمین سے آسمان کے برابر دوری. اللہ اللہ. اب یہاں کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوسرا ہم سفر نہیں. میرے آقا تنے تنہا سفر طے فرما رہے ہیں. منزل ب منزل آگے بڑھتے گئے. وہ مقام آیا کہ ان کے رب اولا نے فرمایا دنا فتد اللہ، محبوب قریب آؤ، تو یہ قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین او ادنا. تو اتنا فاصلہ رہا جو 2 بھووں کے درمیان یا 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہے. اس سے آگے کی بات میں کیا عرض کروں، یہاں کا کیف میں کیا بیان کروں. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. اگر کچھ سمجھنا اور جاننا ہے تو قصیدہ معراجی اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کر لینا، کچھ اندازہ ہو جائے گا. لیکن میں تو یہ کہوں گا ان کے مولا نے جس سے جو کلام فرمایا اسے قرآن پاک میں بیان کر دیا. جب باری آئی محبوب کی تو فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. ہم نے اپنے بندہ خاص سے وحی کی جو چاہی. ہم کسی کو کیوں بتائیں؟ راز و نیاز کا معاملہ ہے. محبوب و محب میں کیا کچھ ہوا، کیا گفتگو ہوئی، ہمیں تو اتنا معلوم ہے. 50 وقت کی نماز عطا ہوئی، 7 بار غسل کرنا جنابت کا، اور 7 بار کپڑا دھو کر پاک کرنا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو آسمان پر جل موجود ہیں، جب اللہ کے حبیب واپس تشریف لاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ ہوا. فرمایا 50 وقت کی نماز جو ہر گھنٹے کے بعد وضو کر کے 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے. 50 وقت کی نماز اور اس طرح کا غسل اور اس طرح کی پاکی کپڑے کی. فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی امت کا حال دیکھ چکا ہوں، واپس جائیں، تشریف لے جائیں، اپنے مولا سے کم کرائیں. میرے آقا گئے، 5 نمازیں کم ہو گئیں. اسی طرح پھر تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہو گئیں. 9 مرتبہ میرے آقا آتے جاتے رہے. آج موسیٰ علیہ السلام کی آرزو بھی پوری ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا رب ارنی، مولا نے فرمایا تھا لن ترانی. جلوہ دیکھنے کے لیے طور پر بلایا گیا تھا، لیکن تجلی کی تاب نہ لا کر عالم وارفتگی میں چلا گیا تھا. موسیٰ ذہوش رفت بیک پر تبے صفات. موسیٰ ذہوش رفت بیک پر تبے صفات. تو عین ذات می نگری در تبسم. آج جمال مصطفیٰ کے رخ انور میں، آئینہ مصطفیٰ میں تجلیات الہی کے جلوے بار بار دیکھ کر سیری حاصل کر دوں. اس لیے عرض کرتے رہے جائیے. سرکار تشریف لے جاتے، کم کرا لاتے. اب جب 5 رہیں فرمایا پھر جائیے. میرے آقا نے فرمایا مجھے اپنے مولا سے حیا آتی، اب اس سے کم میں نہیں عرض کروں گا. میرے آقا تشریف لے آئے. سبحان اللہ. واپسی کے واقعات میں مفسرین اور محدثین کرام جو روایتیں نقل کرتے ہیں اس میں ایک روایت تو یہ ہے کہ واپس بیت المقدس کے راستے میرے آقا بیت المقدس کی برکات کی طرف مشاہدہ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے. اور ایک روایت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے سدرہ سے پھر دوبارہ براق پر منتقل کیا اور پھر حرم پاک میں حضرت ام ہانی کے اسی مکان اور بستر پر دوبارہ تشریف لائے. جب ملاحظہ کیا تو زنجیر ہل رہی تھی اور بستر مبارک گرم تھا. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جب جان نکل جاتی ہے تو جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں ٹھہر جاتی ہے. میرے آقا تشریف لے گئے، جانے کائنات تھے، سارا نظام عالم ٹھہر گیا. جب واپس تشریف لائے تو بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی. زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد. لیکن یہ واقعات اگر تاریخ اور احادیث کی روشنی میں دیکھو تو تقریباً 1 بجے کے بعد سرکار تشریف لے گئے اور 4 بجے سے پہلے تشریف لے آئے. اتنا طول طویل سفر، لامکان تک کی دوریاں طے کرنا اور اتنے مختصر سے وقت میں آ جانا. درود پاک سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. وقت تو ہوا چاہتا ایک لفظ پر گفتگو کروں انشاءاللہ الرحمن. اگر یاد رہا تو آئندہ جمعے میں پھر اسی آیت طیبہ پر گفتگو کروں گا تاکہ اس کے کچھ نکات اور حکمتیں آپ پر ظاہر ہو سکیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے سمجھانے کا سچا ذوق عطا فرمائے اور حسن عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو. تمہیں کیسا محبوب رسول عطا کیا گیا جو محبوب کائنات ہے، محبوب رب العالمین ہے، جس کی عظمتوں کا خطیب و نقیب خود رب العلا ہے، جس کی عظمتوں کا خطبہ خود کتاب کریم قرآن مبین ہے. ان کی قوتوں کا اندازہ اگر لگانا ہو تو آنکھوں کی طاقت کو جاننا ہو تو آیت طیبہ پڑھو. ما زاغ البصر وما طغى. قلب مبارک کی عظمت کو جاننا ہو، اس کی قوت کو پہچاننا ہو تو ما کذب الفؤاد ما رأى. قلب اطہر کو جانو، سینہ اقدس کو جاننا ہو تو یہ آیت طیبہ پڑھو. الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک. اے محبوب، کیا ہم نے آپ کا سینہ پاک نہ کھول دیا؟ زبان اقدس کی عظمت کو جانو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. چال اقدس کو دیکھنا ہو، خرام ناز کو پہچاننا ہو، رفتار مبارک کو دیکھنا ہو، پڑھو سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو قرآن میں بیان فرمایا. یہ آج کل کے کٹ ملے جنہیں دین سیکھنا بھی نہ آیا وہ اللہ کے محبوب پر حرف گیری کرتے ہیں. خدا کی قسم، کائنات عالم میں اللہ کے محبوب اللہ کے بندوں میں سب سے اعلیٰ ہیں. 2 لفظوں میں تو کہو تو یوں کہو، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. پیر کے دن معراج ہوئی، پہلی وحی پیر کے دن آئی، ولادت مبارک پیر کے دن ہوئی، وصال شریف پیر کے دن ہوا، معراج مبارک پیر کی شب میں ہوئی. ذرا سوچو، یوم الاثنین دوسرے درجے والا دن، اللہ کے بعد رسول اللہ کا مقام عظمت ہے. دوسرے درجے والے کو دوسرے دن میں ساری نعمتوں سے سرفراز کر دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت فرماتا سبحان الذی. سبحان کلمہ تعجب ہے، کلمہ تنزیہ ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے سبحان الذی. سبحان. دیکھو، جب آپ کا بیٹا دولہا بن کر گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو باپ کہتا ہے سبحان اللہ. کیا مبارک دن ہے، کیا پرمسرت موقع ہے، کیا خوشی کی مبارک گھڑی ہے. ماں کہتی ہے سبحان اللہ، دوست کہتے ہیں سبحان اللہ، بھائی بہن کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شب اسرا کا دولہا بنایا، معراج کے لیے بلایا، براق جیسے بے مثال گھوڑے پر بٹھالا. اب براق پر جب جلوہ گر ہوئے، اے محبوب کوئی سبحان اللہ کہنے کو سفر نہیں، آپ کا راہی نہیں کوئی. اے محبوب آپ جلوہ گر تو ہوں، تمہارا رب فرمائے گا سبحان الذی. سبحان الذی، پاک ہے وہ. دیکھا آپ نے اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی عظمتوں کا کتنا خیال. رب تعالیٰ عز و جل سبحان فرما رہا. یہ کلمہ تنزیہ ہے، پاک ہے،
منزہ ہے، مبرہ ہے، بے عیب ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر درماندگی سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدائی سبحان سے فرمائی، کیونکہ کفار و مشرکین کو ایسا حیرت انگیز تعجب خیز واقعہ سن کر ورطہ حیرت میں ڈوب کر انکار کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، ارے نادانو، میرا محبوب یہ کب کہہ رہا میں گیا؟ میں ارشاد فرما رہا ہوں کہ لے گیا، تو تم لے جانے والے کو دیکھو، جانے والے کو نہ دیکھو۔ اسے ایک مثال سے بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے آپ۔ کسی شخص نے ایک گیند اوپر اچھالی، 10 فٹ اونچی چلی گئی، کسی اور شخص نے اٹھا لی، اس سے بھی اونچی چلی گئی، کسی اور طاقتور نے اچھالی، اس سے بھی اونچی چلی گئی۔ ہم نے پوچھا یہ گیند کی بلندی مختلف کیوں ہے جبکہ گیند ایک ہی ہے؟ کہا مولانا اچھالنے والے کی طاقت دیکھی جاتی ہے، جیسی طاقت والا بلند کر رہا ویسی بلندی کی طرف یہ جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، بلند کرنے والی ذات کون ہے، لے جانے والی ذات کون ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر عجز سے، ہر درماندگی سے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی راتوں رات۔ ذرا سوچو، سبحان، پاکی بیان ہو رہی ہے۔ اگر رات کے خواب کی بات ہوتی، معراج منامی کی بات ہوتی، تو اتنے التزام کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اجمیر شریف پہنچ گئے، حج میں پہنچ گئے، کلکتہ پہنچ گئے، بمبئی پہنچ گئے، آنکھ کھلی تو بستر پر ہیں، تو خواب میں ایسی تعجب کی کیا بات؟ یہ معراج جسمانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اہتمام فرمایا، سبحان الذی، میرے محبوب کو نہ دیکھنا، لے جانے والی عظمت والی ذات کو دیکھنا جو ہر عیب سے پاک و مبرہ ہے۔ ہم لے گئے اپنے بندے خاص کو، اور عبد روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے۔ اگر جسم کی بات ہو تو جسد بولا جائے گا، روح کی بات ہو تو روح بولا جائے گا، اور عبد جب بولا جائے گا تو روح و جسد کے مجموعے کو عبد ہی فرمایا۔ یہاں الذی اس میں موصول ہے، وہ ذات۔ اللہ کے کرم کو دیکھیے کہ اس نے اپنے تعارف کے لیے الذی اور محبوب کے لیے عبد ہی، ما سوا اللہ کے سب عباد اللہ، مطلق لفظ عبد رکھا، اور اپنے لیے الذی اس میں موصول جو ذات رب پر دلالت کرتا ہے۔ ذات تو ہر ایک ذات ہے، لیکن کامل و اکمل ذات تو ایک ہی ذات ہے۔ ذات تو ہر ذات ہے جس کا وجود موجود ہے، لیکن موجود حقیقی ایک ہی ذات ہے۔ وجود کا کمال ایک ہی ذات میں ہے۔ جبھی تو ہم رب کے لیے کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہی کی ذات، ذات کامل اور ذات واجب الوجود ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں پھر اسی آیت طیبہ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر جو کچھ کلام فرمایا اسے سب کو راز میں رکھا، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، لیکن اس سے جو رازداروں کو سرکار نے بیان فرما کے آگاہی دی وہ علماء آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، مذہب حق اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو ثبات نصیب فرمائے، مذہب حق اہل سنت والجماعت پر جلائے، اسی مذہب حق پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔